بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قحط کو ہمیشہ عذاب سمجھا جاتا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کو قحط خدا کی رحمت لگتا تھا اور اس کے ساتھ بہت بڑی بڑی کامیابیاں جڑی ہوئی تھیں، اور حقیقتاً ایسا ہوا بھی۔ آج ہم ان تمام رازوں سے پردہ ہٹائیں گے کہ آخر وہ کون کون سی بڑی کامیابیاں تھیں جو کہ قحط کی وجہ سے آئیں، اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک نہ صرف توجہ سے دیکھنا ہے بلکہ اس پر تفکر بھی کرنا ہے کہ آپ کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں وہ کس طرح کامیابی سے جڑ سکتی ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے یوسف علیہ السلام کی شادی، زلیخا پر آنے والے پے در پے آزمائشوں کا سلسلہ، اور زلیخا نے آخری 5 ملازموں کو ان کی بہتری کے لیے کیوں نکالا، کس طرح حالات تیزی سے بدلتے چلے گئے، یہ سب دیکھا۔ مگر آخری ملازمین کے جانے کے بعد اتنا بڑا قصر زلیخا کو کاٹنے کو دوڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہر کمرے میں جاتی، دھاڑے مار مار کر روتی، چلاتی، یوسف یوسف پکارتی، کبھی کہتی کہ میں تمہارے خدا سے تمہاری شکایت کروں گی کہ کتنے ظالم اور سنگ دل ہو تم نے میری کیا حالت کر دی ہے، میں کہاں پناہ لوں، یہ گھر مجھے کھا لے گا، کس سے مدد مانگوں، کتنا روؤں، اب تو آنکھوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ خود ہی روتے ہوئے اپنے آپ کو جواب دیتی کہ جس نے تم پر ظلم کیے، تمہیں زندان میں ڈلوایا، اسے تم کیوں یاد رکھو گے؟ تمہیں تو لگتا ہوگا کہ میں اب بھی پہلے کی طرح عیش و عشرت میں رہ رہی ہوں۔ پھر وہ یوسف کو دعائیں بھی دیتی۔ وہ جب بھی بہت زیادہ روتی، چلاتی، پکارتی، تکلیف میں ہوتی تو یوسف علیہ السلام کو وہ لازمی خواب میں نظر آ جاتی۔ اس بار بھی وہ کام کر رہے تھے اور کام کرتے کرتے اللہ کے حکم سے غنودگی میں چلے گئے اور زلیخا کو پکارتے ہوئے خواب میں دیکھا، روتے ہوئے۔ مگر اسی میں مصلحت تھی اللہ کی کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے، مگر بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بہت ہی شاندار طریقے اور نظم و ضبط سے پورے مصر میں قحط کا مقابلہ کرنے کے لیے گندم کی تقسیم کروا رہے تھے۔ غریبوں کے لیے فری گندم، متوسط طبقے کے لیے کم قیمت، جبکہ دولت مندوں اور کاہنوں کے لیے 3 گنا زیادہ قیمت رکھی گئی۔ کاہنوں نے شور تو بہت مچایا۔ اس طرح یوسف کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہوئی اور 3000 کاہن مجبور اور بے بس ہو گئے۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے گندم حاصل کرنے کے لیے۔ پڑوسی ممالک بھی چھان مارے۔ اب آخری راستہ تھا کہ اپنی بے پناہ دولت کو تھوڑی سی ہوا لگاتے اور یوسف سے 3 گنا زیادہ مہنگی گندم خریدیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس سیاسی پالیسی کی وجہ سے مصر کی حکومت اور عوام معاشی طور پر مضبوط ہوئی۔ اسی دوران یوسف کا وطن کنعان بھی شدید قحط اور خشک سالی کی لپیٹ میں آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی پریشان تھے، اسی سوچ میں تھے کہ جب سے میرے بیٹوں نے یوسف کو گم کیا ہے تب سے 30 سال ہو چکے ہیں، اس گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ حالات سے مجبور ہو کر تمام بیٹے پڑوسی ملک مصر سے گندم لینے چلے گئے۔ خدا نے یوسف کو اس قحط کے ذریعے کئی بڑی کامیابیاں دیں۔ مثلاً پہلی کامیابی یہ کہ صاحب حیثیت لوگوں کا غلاموں کو آزاد کر دینا، کیونکہ خوراک کی کمی تھی اور وہ نہیں دے سکتے تھے انہیں۔ دوسری کامیابی یہ کہ غلاموں کا یوسف کے ساتھ مل کر کاموں میں مدد کرنا۔ تیسری بڑی کامیابی یہ کہ کاہنوں کی دولت حکومت کے پاس آ گئی۔ چوتھی یہ کہ کاہنوں کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ پانچویں کامیابی عوام کا یوسف کے مذہب کی طرف جھکاؤ۔ چھٹی کامیابی یوسف کے بھائیوں کا گندم لینے کے لیے آنا۔ ساتویں بڑی کامیابی یہ کہ خدا کا یوسف علیہ السلام کو سائنٹیفک میتھڈ سے اناج کو 7 سال تک لگاتار محفوظ کر کے پھر اسے 14 سال تک لگاتار ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے چلانا، بانٹنا، اور ساتھ ہی 7 سالہ قحط کے باوجود مصر میں خوشحالی لانے کا پلان۔
ان سب چیزوں اور دانشمندانہ اقدامات سے پورے مصر کا ایمان ٹوٹ کر بکھر گیا اور لوگ بتوں کو چھوڑ چھوڑ کر یکتا خدا پر ایمان لانے لگے۔ اور یہ سب کچھ قحط کے 2 سال کے اندر اندر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ سمیت ہر کوئی بلا چوں چرا یوسف کی ہر بات، ہر عمل کی تقلید کرتا بغیر کسی وضاحت مانگے۔ بادشاہ نے اپنی ماں کا کاہنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ اس طرح یوسف نے اپنی سیاسی پالیسیوں، مصلحت اور دانشمندی سے بغیر جنگ کے ہی مصر کی اکثریت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام نے ایک بہت ہی عجیب و غریب پالیسی اختیار کی تھی، جس کے بارے میں سب کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی پالیسی، یہ تو بہت عجیب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ پالیسی ایسی ہے کہ اس کے نتائج پورے مصر کو حیران کر دیں گے۔ اس کی تفصیل اگلی قسطوں میں بتائی جائے گی۔ زلیخا کی 2 کنیزیں پھر واپس آ گئی تھیں، کیونکہ ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ اس حال میں اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ ایک دن زلیخا نظر کی کمزوری کی وجہ سے گر گئی تو محسوس ہوا کہ اس کا خدا بھی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ وہ پھر سے جذباتی ہو کر غصے میں کبھی روتی، چلاتی اور بولتی کہ دیکھو یوسف کے خدا کی بندہ پروری کہ اسے ایک غلام سے اٹھا کر شاہ مصر بنا دیا، اور یہ دیکھو اپنی بے بسی کہ مصر کی بانوں کو ذلت کی پستیوں میں گرا دیا تم نے۔ زلیخا نے یوسف کی غلامی کی سند بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے خدا کو دکھا رہی تھی اور مار مار کے اس کو گرا دیا اور بولی کہ لعنت ہے تم جیسے خدا پر، یوسف کے خدا کی، بلکہ تم مجھے کیا ذلت دو گے، تم تو اس سے بھی کہیں زیادہ کمزور ہو، بلکہ مجھے تو یوسف کے خدا کی طرف سے ذلت ملی ہوگی، کیونکہ میں اسی قابل ہوں جو کچھ میں نے یوسف اور اس کے خدا کے ساتھ کیا ہے۔ پھر وہ رو رو کر کنیزوں سے پوچھتی رہی کہ میں کس طرح یوسف کے خدا کو راضی کروں، کس طرح راضی کروں۔ اصل میں زلیخا یوسف علیہ السلام کے ساتھ سچے اور والہانہ عشق کی وجہ سے ان کی ذات میں فنا ہو چکی تھی، اور اب اس کا سفر یوسف کے خدا کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ دولت اور عزت بے عزتی سے بے نیاز ہو گئی تھی، شہرت، ملازموں کی محتاجی، کل کی فکر، کسی بھی چیز کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ بالکل ایک درویشوں جیسی زندگی گزارنے لگی تھی۔ پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ کیجیے۔